ہارون صاحب، یقینی طور پہ جب یہ صدارتی ریفرنس جسٹس صاحب کے خلاف فائل کیا گیا تھا، بہت سارے سوالات ہیں کہ حکومت کی کتنی تیاری ہے، کتنی معلومات ان کے پاس موجود ہے، مگر جب یہ صدارتی ریفرنس مسترد ہو جاتا ہے تو کیا حکومت کا سبکی کا پہلو آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ دیکھیے ہے ایک حد تک تو ہے، مطلب وزیر قانون صاحب جو ہیں فروغ نسیم صاحب مستعفی ہوتے ہیں، پہلے بھی یعنی چیف آف آرمی سٹاف کے ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا، اس وقت بھی یہ مستعفی ہو گیا، انہوں نے مقدمہ لڑا، یعنی ایک وکیل کو وکیل ہی نہیں ملتا، اور اس دوران انہیں مشورہ بھی دیا جاتا رہا کہ آپ وڈرا کر لیں، اس سے مطمئن، اس کا مطلب وزراء مطمئن نہیں تھے، اور صدر کی طرف سے بھیجا گیا اس کا مسترد ہونا۔ لیکن اس کے اور بہت دلچسپ پہلو معاملے کے، ایک تو یہ جو جشن منایا جاتا رہا اور میڈیا پہ 3-4 گھنٹے یہ تاثر دیا جاتا رہا کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں، جسٹس صاحب کے حق میں فیصلہ ہو گیا، وہ فیصلے میں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی، ایسا تو کچھ نہیں تھا، ٹھیک، اس میں نہ انہیں بدنیتی کا مرتکب قرار دیا گیا ہے، نہ اس کا راستہ مکمل طور پہ بلاک کیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کا، یہ ٹھیک ہے کہ صدر صاحب کی طرف سے جانے کا، لیکن یہ کہ اگر چیئرمین ایف بی آر جو ہے وہ ایف بی آر تحقیقات کرتی ہے اور وہاں بھیجا جا سکتا ہے، سو موٹو بھی وہ لے سکتے ہیں، اور جو مسترد کرنے کی کوئی جو جب تک مختصر فیصلہ ہے اس میں کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، ممکن ہے تفصیلی فیصلہ ہے تو اس میں وجہ ہو، اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، یہ جشن فتح کوئی سمجھ میں نہیں آئی، یہ کسی کی ہار یا جیت تو نظر نہیں آتی، اس لیے کہ ایف بی آر اس کی تحقیقات کرے گی، کتنے کھیت تھے، کتنے تھے، کتنا ابیانہ جمع ہوا، کہ کس بینک میں وہ روپیہ جمع ہوا، مکان بیچا وہ کس بینک میں جمع ہوا، وہ ساری پیسے باہر سے یہاں پر کس طرح سے ٹرانسفر ہوئی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ آئے گا اس کے اندر، یہ بھی آئے گا۔ تو پہلے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش ہونا تھا، اب نچلے سرکاری عہدے اہلکاروں کے پاس پیش ہونا ہوگا، ان کی بیگم صاحبہ کو، بچوں کو، یہ جو بھی ہیں، اور اس کی وضاحت کرنی ہوگی۔ معاملہ معلق ہی ہے، فیصلہ نہیں صادر ہوا، آخری فیصلہ صادر نہیں ہوا، ابھی تو وہ ہونا باقی ہے، جس کے بعد ابھی ہونا باقی ہے، پوری کارروائی کرے گا۔ یہ جشن کیوں 3 گھنٹے منایا جاتا رہا، میں زندگی میں کبھی اتنا کنفیوز نہیں ہوا کہ یہ کیا ہے، یہ کس چیز کا جشن منایا جا رہا ہے، میرے دل چاہتے تھے میں بھاگ جاؤں، میں پروگرام ہی نہ کروں۔ اچھا اس میں یعنی اچھا دیکھیے اس کی کتنے پہلو ہیں دلچسپ، ایک تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے اگر جج کا معاملہ جیسے شوکت صدیقی کا تھا، اور بھی مثالیں ہیں، اس کا فیصلہ تو سپریم جوڈیشل کونسل میں چل رہا تھا، سپریم کورٹ کے جج کا معاملہ ہو تو نہیں جاتا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ سپریم کورٹ کا اس کو کیوں نہیں جاتا، سپریم جوڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ میں کیوں جائے۔ جسٹس افتخار چودھری کا بھی یہی ہوا تھا، فل کورٹ میں چلا گیا تھا نا، ٹھیک ہے، بے شمار دوسرے سوالات ہیں، ججوں کے انتخاب سے متعلق بھی سوالات ہیں۔ میں اب ایک لمحے کے لیے ہم اس کیس کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا میں ججوں کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، یہ حکومت کا استحقاق ہے جو کہ بہت سلیقے سے بروئے کار لایا جاتا ہے۔ پہلا نظام بھی صحیح نہیں تھا کہ بھئی گورنر صاحب نے بھیج دیا، پھر جناب وہ اپنا چلا گیا صدر صاحب کے پاس چلا گیا، پھر چیف جسٹس کے پاس چلا گیا 3-4 مرحلوں میں، مگر اس میں یہ شکایت ہمیشہ رہتی تھی کہ اچھے ججوں کے انتخاب نے، اب ججوں کے پاس چلا گیا، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ جج ہی فیصلہ کریں گے۔ مثلاً جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ایک وکیل تھے اور ایک دن وہ چیف جسٹس ہو گئے بلوچستان ہائی کورٹ کے، اس پہ تو خود اعلیٰ عدلیہ کو اور غور و فکر کرنے والوں کو جو ملک چلا رہے ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ کوئی کمیشن ومیشن بنے بھی، فروغ نسیم صاحب کی قیادت میں غالباً ایک بنا، اور بھی، مگر یہ ہے کہ معاملہ اسی طرح معلق ہے، کوئی اس میں فیصلہ نہیں ہوتا۔ لیکن ان کے قابلیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے ہارون صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی قابلیت کا سوال ہے، میں سسٹم کی بات، میں انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی شخصیت پہ میں بات نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں یہ کیا سسٹم ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ یہ 10 آدمی ہیں، ان کا ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ ان کو انٹرویو لیا جاتا ہے، پھر ایک انڈیپینڈنٹ ریکروٹنگ ایجنسی اس میں انوالو کی جاتی ہے، 10 آدمی ان میں سے ایک جج بنے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
پھر وہ دوسرے مرحلے میں جاتا ہے، تیسرے مرحلے میں جاتا ہے، چوتھے مرحلے میں جاتا ہے، پھر اس میں سے ایک آدمی کا انتخاب کیا جاتا ہے، چن لیا جاتا ہے اس کو۔ چلے بیشتر ممالک میں یہی ادر دین امریکہ۔ امریکہ میں پرابلم ہوتا رہتا ہے، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس کے خلاف فیصلہ آیا کہ یہ اس کو بیلنس کرنا پڑے گا۔ بیلنس کیا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، سسٹم میں اگر کوئی خامی ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ اور یہ صرف عدالتی نظام کا معاملہ نہیں ہے جو بہت پینفل ہے، پولیس کا معاملہ بہت پینفل ہے، نچلی عدالتوں میں خاص طور پر لوگوں کی عمریں گل جاتی ہیں، سپریم کورٹ تک جاتی ہیں چیزیں، 30 40 سال کے بعد فیصلے ہوتے ہیں، اگلی نسلیں یہ فیصلے سنتی ہیں، نسلوں کی نسلیں اس کو بھگتتی ہیں، اور ایک ذہنی اذیت کا سامان ہے اس کو کہ جسٹس افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس بن گئے، ان کو ایک دن نکال دیا گیا، پھر وہ عوامی تحریک کے نتیجے میں جس کو بڑی سپورٹ حاصل تھی، وکلاء کی بھی، عوام کی بھی حمایت حاصل تھی، پولیٹیکل پارٹیز کی بھی حمایت حاصل تھی، وہ ایک دن بحال ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ ہر روز ایک سرکاری افسر کھڑا ہوا ہے، شوکت عزیز کی بھی زندگی انہوں نے عذاب کی، پھر بعد میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کی بھی زندگی عذاب کی، ہر روز ایک سرکاری افسر کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا میں کام ہی نہیں کر سکتا۔ پھر جسٹس ثاقب نثار صاحب آ گئے، پھر یہ پرابلم رہا، جسٹس کوثر صاحب پہ بہت اعتماد کا اظہار کیا گیا، بڑا وقار تھا، لیکن وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن ہوتی تھی روایت کے مطابق، اس میں انہوں نے سوال اٹھا دیا، اور اس سوال کا آخری جواب اب بھی نہیں ملا ہے۔ اس کے لیے قانون سازی کرنے پر فروغ نسیم صاحب مستعفی ہوئے۔ پارلیمنٹ میں یہ ادارے ہیں، ایک ادارہ ہے مقننہ پارلیمنٹ، ایک ادارہ ہے انتظامیہ حکومت، جی حکومت، اور یہ جتنے ادارے، عدلیہ، پریس کو کہا جاتا ہے چوتھا ستون ہے، یہ 3 ادارے تو ہیں۔ پھر صوبوں اور مرکز کے درمیان معاملہ، ان کے درمیان آہنگ ہونا چاہیے، ہم آہنگی ہونی چاہیے، تو ہی ملک ٹھیک چلے گا نا۔